تو میرے بھائی، میں بہت احترام کے ساتھ قرآن مجید کے فضائل، اس کی اہمیت بیان کرتے ہوئے آپ سے یہ بات سنانا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کی جو سورۃ الرحمن ہے، یہ وہ سورت ہے کہ جس میں اللہ رب العزت کی دو ایسی صفات کا تذکرہ ہوا ہے جو پورے قرآن مجید میں پھر اور کہیں بھی ان صفات کا تذکرہ نہیں ہے۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ ذوالجلال اور دوسرا ہے ذوالاکرام۔ اسی سورہ مبارکہ کے اندر ایک بات ہے کہ جو اللہ رب العزت نے 31 مرتبہ ارشاد فرمائی ہے، آپ جانتے ہیں وہ بات کیا ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسانوں اور جنوں، اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ظاہر ہے اللہ رب العزت کی کتنی نعمتیں ہیں، اسی سورہ مبارکہ کے اندر ان نعمتوں کا تذکرہ ہوا ہے۔ وہ ساری جو نعمتیں دنیا کے اندر حاصل ہیں، وہ ساری جو نعمتیں آخرت کے اندر اہل جنت کو ملیں گی، ان تمام تر نعمتوں کا اللہ رب العزت نے احاطہ فرما دیا ہے۔ لیکن جو پہلی نعمت ہے جس کی طرح میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ الرحمن علم القرآن، کہ اللہ رب العزت کی بڑی رحمت، اس کا نام ہی رحمت ہے اور وہ سراپا رحمت ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کی سب سے پہلی رحمت اور سب سے بڑی رحمت، جس کو نعمت غیر مترقبہ کہنا چاہیے، نعمت عظمیٰ کہنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ علم القرآن، اس نے قرآن سکھلایا ہے۔ اس لیے جن لوگوں کو اللہ نے یہ سعادت دی ہے کہ وہ قرآن کو سیکھنے والے ہیں یا قرآن کو سکھانے والے ہیں، اور پھر جن لوگوں کے اللہ رب العزت نے زندگیوں کو اس کے لیے قبول کر لیا ہے، جن لوگوں کے اللہ تعالیٰ نے نسلوں کو اس کے لیے قبول کر لیا ہے، ظاہر ہے ان لوگوں کے اندر شامل ہونے کے لیے، ان سے محبت کرنے کے لیے ہمیں اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسے سعادت مند لوگوں کے اندر شامل فرما دے۔ اللہ رب العزت، میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس رحمت کو میرے پر بھی اللہ رب العزت اس کا نزول فرما دے، بلکہ یہ رحمت اللہ تعالیٰ ہمارے پر انڈیل دے۔ اس کی آج مجھے ضرورت ہے، ہماری نسلوں کو ضرورت ہے، ہمارے گھروں کو ضرورت ہے۔ اس پورے معاشرے کو اگر کوئی رحمت کی گھٹا کی ضرورت ہے تو وہ قرآن مجید ہے، اور یہی رحمت تھی جو صحابہ پر برسی تھی، یہی رحمت تھی جو اہل مدینہ پر برسی تھی، یہی رحمت تھی جو اہل مکہ پر برسی تھی، اور یہی رحمت ہے کہ جس کو لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دنیا کے اکناف عالم میں چاروں طرف گئی، اور آپ نے دیکھا کہ اس رحمت کے کیا اثرات نمودار ہوئے۔ آج اللہ رب العزت پھر اسی رحمت سے ہمیں بھی مستفید ہونے کی توفیق فرما دے، اور اس کی ایک موصلہ دار بارش ہو جو ہمارے اس پورے معاشرے پر، ہمارے تمام تر اسلامی ممالک پر اور اس پوری انسانیت پر برس جائے۔ اللہ تعالیٰ اسی رحمت کی وہ جو گھٹا ہے، اسی رحمت کی جو خوبصورت اور بابرکت فضا ہے، اللہ رب العزت ہمارے لیے مقدر فرما دے۔